النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى اچھا موقع ہے اور ان کے لیے بہت ہی اچھی نعمت ہے کہ وہ صحیح ڈھنگ سے قرآن کریم سے نصیحت حاصل کریں، پڑھیں اور سمجھیں۔ بجائے اس کے اگر ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے بجائے صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے، اگر غلط انداز سے اگر ہم کام کریں گے یا غلط سمجھ کر کے ہم قرآن کریم کی اتباع کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ نتیجہ اس کا غلط نکلتا ہے۔ غلط کے لیے سب سے پہلے آپ سے متبانہ گزارش ہے کہ آپ سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی نشست سے لیں۔ اب باقاعدہ جلسے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ میں اس کے لیے دعوت دیتا ہوں مرکز کے نائب امام حافظ اسلم صاحب کو، وہ آئیں اور کلام پاک کی تلاوت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة۔ آپ کے اور مولانا کے درمیان رکاوٹ نہ بنتے ہوئے مولانا کو دعوت دوں گا۔ اس سے پہلے چند اعلانات۔ سب سے پہلا اعلان تو یہ دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه
دائما تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے اور اسی کو آج کی گفتگو کا عنوان بنایا گیا ہے. لیکن قبل اس کے کہ گفتگو اس عنوان کے حصے پر کی جائے، چند باتوں کا ذہن میں رہنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم ایمان والوں کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ دونوں چیز بہت اعلیٰ، بہت قیمتی اور بڑی شان والی دونوں چیزیں ہیں. اتنی بڑی اور اتنی قیمتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے خزانے قدرت میں اس سے قیمتی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے خزانے میں جو انمول ہیرا تھا اور سب سے قیمتی موتی تھے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو عطا فرما دیا ہے. ان میں سے ایک ہے شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی ذرا ذات گرامی انمول ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے. نہ آپ سے پہلے کوئی آپ کے ٹکر کا آیا اور نہ آپ کے بعد کوئی آپ کی ٹکر کا آئے گا. اللہ کی مخلوق میں سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا، سب سے افضل ہمارے آقا اور مولا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا تو ایسا کہ جس کا کوئی جواب نہیں. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انمول، لاجواب، بے مثال عطا فرمائی. اس کا نام قرآن مقدس ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کے نبی کا کوئی جواب نہیں، اللہ کے کلام کا بھی کوئی جواب نہیں. نہ اللہ رب العزت نے ایسی کتاب پہلے کسی امت کو عطا فرمائی اور نہ ایسی کتاب کیا اب تو کوئی کتاب کسی کو اللہ پاک دیں گے ہی نہیں. یہ تو آخری کتاب ہے. نبی بھی آخری اور کتاب بھی
آخری، اور پیغمبر بھی لاجواب اور اللہ کی کتاب بھی بے نظیر لاجواب، نہ اس کا کوئی جواب نہ اس کا کوئی جواب۔ ایسی دو بے نظیر قیمتی چیزیں اللہ رب العزت نے ہم ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑ دیا ہے اپنی کتاب سے، اور اپنی کتاب کو جوڑ دیا ہے اپنے محبوب سے۔ اگر کہیں اس کی کتاب سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات اس میں مبہم ہو، مشکل ہو، تو اس کو سمجھا جائے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر اللہ کے محبوب سروری کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سمجھنے میں کوئی دشواری اور مشکل پیش آئے تو اس کا حل تلاش کیا جائے گا اللہ کی کتاب میں۔ ان کو سمجھنا ہے تو اس سے سمجھا جائے گا، اور اس کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام بھی عطا فرمایا، اپنی کتاب بھی عطا فرمائی۔ قرآن مقدس اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے صرف اپنی کتاب، اپنا کلام ہی نہیں عطا فرمایا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتوں سے، بہت سارے علوم سے خداوند قدوس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ آپ کا ہر وقت رابطہ اللہ تبارک و تعالی سے رہتا تھا۔ خداوند تعالی کبھی اپنے الفاظ نازل کر کے آپ کی رہنمائی کرتا، آپ کی امت کی رہنمائی کرتا، اور کبھی اللہ تعالی الفاظ نہیں بھیجتے، دل ہی میں بات ڈال دیتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دل میں ڈالی ہوئی بات کو اپنے الفاظ میں بیان فرما دیتے تھے۔ اس لیے علماء اور اہل علم کہتے ہیں کہ وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی جلی ہے اور دوسرے کا نام وحی خفی ہے۔ ایک کا نام وحی مطلوع ہے، دوسرے کا نام وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع وہ ہے کہ جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کے الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں، اس کے الفاظ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ ویسے جملے، ویسے الفاظ، ویسی ترکیب کوئی انسان، کوئی مخلوق نہیں بنا سکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے کا دوسرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے معانی کو بھی سمجھو، اس کے الفاظ کو بھی پڑھو، اس میں برکت ہی برکت ہے، اور اس میں معرفت ہی معرفت ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی شریعت نے بڑے آداب، شرائط، قاعدے اور ضابطے بنائے ہیں، اور صرف قرآن پاک کے الفاظ میں بھی اللہ نے اعجاز رکھا ہے۔ جو اس کا معنی نہیں سمجھتا ہے، مطلب نہیں سمجھتا، زبان نہیں جانتا،
صرف الفاظ کی تلاوت ضابطے اور قاعدے سے کر دی جائے تو سننے والے پر اثر پڑتا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ اس کتاب کو نہ سمجھنے والے، اس کتاب کی زبان نہ جاننے والوں کے سامنے بھی اس کتاب کو پڑھا جائے تو سننے والے کو مزہ آ جائے اور اس کا دل کھینچے اس کی طرف۔ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ خصوصیت ہے قرآن مقدس کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا ہے کہ اگر میری جانب سے ہونے میں کسی کو شبہ نظر آتا ہے تو ایسے ہی بنا کر لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے الفاظ جو وحی کے بھیجے اپنی طرف سے، اسے قرآن مقدس کہا جاتا ہے، وحی متلو کہا جاتا ہے۔ اس کا اللہ کی جانب سے ہونا بہت واضح اور کھلا ہوا ہے، اس لیے وحی جلی کہا جاتا ہے اسے۔ لیکن جس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، الفاظ نبی کے ہیں، بات اللہ تعالی نے دل میں ڈالی ہے، پیغمبر کے دل میں بات اللہ کی طرف سے آئی اور نبی نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا، تو ہے یہ بھی وحی۔ اس لیے کہ نبی اپنی طرف سے تو کوئی بات کرتا نہیں ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا ہے، وہ جو بات بھی کرتا ہے وہ میری وحی ہے جو اس کے پاس بھیجی گئی ہے۔ تو جناب سرور کائنات آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی اللہ کی ہی طرف سے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتش جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتش کردگار۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی جب تک اللہ تبارک و تعالی نہ فرماتے، جبرائیل امین نہیں بتا سکتے تھے آپ کو۔ اللہ نے جبرائیل امین کو دیا اور جبرائیل امین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ وہی لے کر جب فرشتہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ جب وحی کا نزول ہوتا تو عام حالات میں آپ جس طرح رہتے تھے وہ حالت اور کیفیت آپ کی نہیں رہتی تھی، کیفیت بدل جاتی تھی، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، حالت بدل جاتی تھی، اور سخت سردی کے زمانے میں پیشانی سے ٹپ ٹپ پسینہ گرنے لگتا تھا، شرابور ہو جاتے تھے، کیونکہ وحی کا بوجھ پڑتا تھا آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ میرا کلام ہے، وحی ہے، اگر اس کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ہل جاتا اور اس کی چٹانیں چور ہو جاتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ جب پہاڑ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ایک انسان پر یہ وحی آئے گی تو اس انسان پر کتنی دشواری، کتنی کلفت اور شدت طاری ہوگی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سواری پر سوار رہتے تھے اور سواری کی حالت میں آپ پر وحی آنے لگتی تھی تو سواری کا جانور بوجھ سنبھال نہیں سکتا تھا، بیٹھ جاتا تھا،
اب چلتا نہیں رہتا تھا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بے حساب بڑھ جاتا تھا وہی کی آمد کے وقت. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر میرے زانو پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آپ کے چہرے کا رنگ بدلا، کیفیت بدلی، اور مجھے محسوس ہوا کہ آپ پر وہی نازل ہونے والی ہے. سر کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں آپ کے سر سے اپنی ران اگر الگ نہیں کرتا ہوں تو ہڈی چکنا چور ہو جائے گی ران. اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لیے قرآن مقدس پورا ایک بار نازل نہیں فرمایا. پہلی آسمانی کتابیں مکمل ایک بار آ گئی، لیکن قرآن مقدس پورا کا پورا ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا گیا. کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو جمانے کے لیے عادی بنایا گیا، تھوڑا 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 بوجھ وزن، تاکہ آپ سنبھال سکیں، دل میں جما سکیں. دفعتاً پورا کا پورا آ جاتا اچانک تو آپ کے لیے سنبھالنا مشکل اور دشوار ہو جاتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ضرورت کے مطابق کبھی چند آیتیں آ گئی، کبھی ایک سورت نازل ہو گئی، کبھی 2 سورت نازل ہو گئی، کبھی تھوڑا سا ٹکڑا آ گیا، کبھی 2 لفظ آ گئے. جیسی ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہی آتی رہی. یہ کلام حصی طور پر بھی بہت وزنی تھا اور مانوی طور پر بھی بہت وزنی. اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر بہت باریکیاں ہیں. اسی لیے صحابہ بھی سمجھنے میں غلطی کر جاتے تھے، قرآن سمجھنے میں غلطی کر جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے روزہ جب فرض کیا تھا تو جس طرح ہم لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اس طرح شروع میں فرض نہیں ہوا تھا. شروع میں روزے کی فرضیت اس طرح ہوئی کہ عشاء کی نماز پڑھ لیا آپ نے، کھانا کھا لیا، روزہ یہیں سے شروع ہو گیا. سحری سے نہیں شروع ہوتا تھا، عشاء کے بعد کھا کر آپ لیٹ گئے، سو گئے، روزہ شروع ہو گیا. اب رات میں کسی وقت جاگ کر آپ کھا نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس میں نرمی پیدا کی. نرمی پیدا کی، آپ عشاء کے بعد کھا کے سو جائیں، 2 گھنٹے کے بعد آنکھ کھلے تو آپ ابھی روزے کی حالت میں نہیں، آپ بھی کھا سکتے ہیں. روزہ شروع کب ہوگا؟ صبح صادق سے ہوگا. پوری رات ہم لوگوں کو روزے کے خلاف کام کرنے کی اللہ نے چھوٹ دے دیا. اب روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک چلتا ہے. صبح صادق کے بعد سے آفتاب غروب ہونے تک روزے کے خلاف کوئی کام کریں گے آپ تو روزہ برباد ہو جائے گا، روزہ صحیح نہیں ہوگا. لیکن شروع میں ایسا نہیں تھا، بلکہ عشاء کے بعد ہی سے اور سونے کے بعد ہی سے
روزہ شروع ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے نرمی پیدا کی اور آیت نازل ہو گئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض من الفجر. تو اس آیت میں من الفجر کا لفظ نہیں آیا تھا، صرف وہی میں اتنا ہی آیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. کھاؤ پیو رات بھر چھوٹ ہے، اس وقت تک کھاؤ جب تک سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. تو ایک صحابی تھے، غالباً ان کا نام حضرت عدی ابن حاتم تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد چونکہ عربی جانتے تھے، ان کی زبان تھی، انہوں نے خیط کے معنی دھاگا، ابیض کے معنی سفید اور اسود کے معنی سیاہ. خیط الابیض من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا الگ ہو جائے، صاف نظر آئے کہ یہ سیاہ ہے یہ سفید ہے، تو اب کھانے پینے کو چھوڑ دو، اب روزہ شروع ہو گیا. تو یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دھاگا سفید اور ایک دھاگا سیاہ، بعض روایت میں آتا ہے اپنے تکیے کے پاس رکھ لیا، تکیے کے نیچے ایک سیاہ ایک سفید. رمضان کا زمانہ، کمرہ بند کر کے سوئے کھا پی کر کے، اور اٹھ کر بار بار دیکھتے تھے تکیے کے نیچے سفید والے کو سیاہ والے کو. جب تک سفید سفید نظر نہ آوے، سیاہ سیاہ نظر نہ آوے، جب تک کھانا پینا چالو. تو بھائی ایئر ٹائٹ کمرے میں لائٹ بتی کچھ نہ جلی ہو اور آپ سیاہ سفید دھاگا دیکھیں گے تو صبح صادق کا کبھی کبھی سورج نکلنے تک سیاہ سیاہ اور سفید سفید ڈھنگ سے نہیں دکھائی دے گا. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا ہے کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے جب تک الگ نمودار و ممتاز نہ ہو جائے جب تک کھاؤ پیو. تو اسی طرح کرتے تھے. اللہ کی شان ایسی، کسی دن ان کے ہاں دوسرے صحابی مہمان ہو گئے. دوسرے صحابی مہمان ہوئے تو کھا پی کر کے دونوں جب سوئے تو وہ صحابی جو مہمان تھے وہ بار بار سوچ رہے ہیں کہ اللہ سحری کب کھائیں گے. سحری کا ٹائم بھی جا رہا ہے اور سحری یہ کھا ہی نہیں رہے ہیں. اٹھتے بھی ہیں تو تکیا ہٹا کر کے کیا دیکھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. جب زیادہ وقت ہو گیا تو ان سے نہیں رہا گیا، کہنے لگے تکیے کے نیچے کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ٹائم دیکھتے ہیں. تکیے کے نیچے ٹائم ہوتا ہے کیا؟ کہنے لگے ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلوا واشربوا، کھانے پینے کی اجازت ہے، کھاؤ پیو رات بھر. یہ کام کب بند کرو؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک کہ واضح نہ ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے. تو ہم دونوں دھاگا رکھے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا غریب بیوقوف، دھاگے سے یہ دھاگا سوئی میں والا چلنے والا تمہارے دنیا کا دھاگا، زمین والا دھاگا تھوڑے مراد ہے. انہوں نے کہا تھا اور اس میں آسمان لکھا ہوا ہے کیا؟ اس میں تو لکھا ہی ہوا ہے سفید دھاگا سیاہ دھاگا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے مطلب.
ان کا مطلب یہ نہیں تو اور کیا مطلب ہے؟ کہا کہ وہ آسمان والا دھاگا ہے. کہا دھاگا آسمان والا ہوتا تو اللہ میاں بتاتے نا کہ آسمان والے دھاگے کو دیکھا کرو. آسمان میں دھاگا سوئی دھاگا کرتا پجامہ سینا ہے. وہاں دھاگا تو زمین میں ہوتا ہے، سیاہ بھی اور سفید بھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دونوں صحابی. کہا کہ یا رسول اللہ رات میں ان کے ہاں مہمان تھا، شہری میں بہت لیٹ کیا انہوں نے، یہ بار بار اٹھ کر کے تکیے میں دیکھتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دونوں ٹانگوں میں الگ الگ دھاگا باندھ رکھتا تھا، سفید ایک میں اور سیاہ ایک میں، ٹانگ اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے. تو وہ مہمان صحابی نے حضور کے پاس شکایت کی اور ان کو بھی لے گئے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لعریض القفا، تمہارے دماغ کی گدی بڑی چوڑی ہے، بڑکا دماغ ہے تمہارا. سیاہ سفید دھاگا اپنے گدی کے نیچے رکھتے ہو، کتنا بڑا کھوپڑا ہے تمہارا. سفید دھاگا اور سیاہ دھاگے سے مراد یہ ہے کہ رات میں آسمان کے کنارے تاریک ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، اندھیرا چھایا رہتا ہے. جب صبح صادق ہوتی ہے تو مشرق کی جانب سے جدھر سے سورج نکلتا ہے سفید سفید روشنی دھاری دار نمودار ہوتی ہے. تو دو سفید دھاری کے بیچ میں جو سیاہی پڑتی ہے وہ کالے دھاگے کی طرح، وہ آسمان کے روشنی اور تاریکی کو جو افق پر نمودار ہوتی ہے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. تمہارا کھوپڑا بہت بڑا ہے کہ اس افق پر نمودار ہونے والی دھاری تمہارے سر کے نیچے آ جاتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آپ کی سہولت کے لیے یہ لفظ بھی وہاں پر وحی کے ذریعے نازل کر دیا، من الفجر، تاکہ کسی کو اس دھاگے کے بارے میں سمجھنا نہ آئے، پھر ٹھوکر نہ لگے. یہ سفید دھاگا سیاہ دھاگا کاہے کا ہے؟ روئی والا ہے، زمین والا. من الفجر، صبح ہونے کے وقت جو نمودار ہوتا ہے وہ دھاگا ہونا. تو یہ اللہ کا کلام ہے، جو زبانداں ہیں، جو اللہ کی وحی کو خود اللہ کے نبی سے حاصل کر رہے ہیں، ان کو سمجھنے میں دھوکہ لگ گیا. اور آج اردو پڑھنے والا ڈھنگ سے اردو بھی نہیں سمجھ میں آئے، وہ ماشاءاللہ مجتہد بن گیا ہے. ہوٹل میں بیٹھ کے حدیث قرآن سمجھاتا ہے، یہ دیکھو حدیث میں ہے، یہ دیکھو قرآن میں. جیسے حدیث قرآن کیا ہے کہ کوئی پرچہ رسالہ ہے، کوئی اخبار ہے. میرے بھائیوں، قرآن مقدس اللہ کا انمول کلام ہے. بڑے بڑے اس کے غواص ہیں، بڑے بڑے ماہر فنکار گزرے ہیں، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین اور محققین کی جماعت ہے. ہما شما کو پلے نہیں پڑے گا. ایسے سمجھ میں نہیں آتا ہے. مثال سے سمجھو، سمندر کی دو سطح ہوتی ہے. ایک سطح سمندر کے اوپر ہے جس سے کشتی گزرتی ہے، تیرنے والا تیرتا ہے اس سطح سے. لیکن سمندر کی یہی یہ سطح نہیں ہے، ایک سطح نیچے کی بھی ہے، اندر گہرائی میں. تو ایک سطح اوپر کی ہے، ایک سطح نیچے کی ہے. نیچے کی سطح میں سیپ پیدا ہوتا ہے اور سیپ میں موتی پیدا ہوتا ہے. موتی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ سیپ میں. سیپ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ سمندر میں. لیکن سمندر کی نچلی سطح میں پیدا ہوتا ہے، اوپر کی سطح میں سیپ پیدا نہیں ہوتا ہے. اوپر کی سطح میں کیا ملے گا تم کو؟ کیکڑا.
کچھوا، اور بہت ہاتھ پاؤں مارو گے کچھ مچھلی، اور نہیں ہاتھ پاؤں مارو گے تو بلبلا ملے گا۔ دو آدمی سمندر میں سفر کرتے ہیں، سمندر میں گھستے ہیں، ایک اوپر کی سطح سے مسافر چلا اس پار سے اس پار تک، وہ اس پار اترا، لوگوں نے پوچھا کہ تم نے سمندر کی سیر کر لی؟ کہا ہاں سارا سمندر دیکھ لیا۔ تو کہا سارا سمندر اگر چھان مارا ہے بتاؤ تم کو اس میں موتی ملا کہ نہیں؟ تو یہ کہتا بڑا الو کا پٹا، سمندر میں موتی ہوتا ہے، خالی کیکڑا کچھوا تو ہے۔ تو بھائی اوپر کی سطح سے یہ گزرا ہے تو اس کو تو کیکڑے کچھوا ملے گا نا، اندر کی سطح میں گیا ہوتا تب نہ سیپ پر ہاتھ پڑتا اور تب نہ موتی لے کر آتا۔ جیسے سمندر کی دو سطح ہے ویسے ہی اللہ کے کلام یہ بھی ایک علوم کا سمندر ہے، اس کی بھی دو سطح ہے، ایک اوپر کی ظاہری سطح ہے، ایک اندر کی باطنی سطح ہے۔ سروری کائنات عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ آیَةٍ ظَہْرٌ وَبَطْنٌ، قرآن کے حل کرنے کا ایک اوپری حصہ ہے اور ایک اندرونی حصہ ہے، ایک اوپر کی سطح ہے، ایک نیچے کی سطح ہے۔ نیچے کی سطح میں ہیرے موتی جواہرات، جان پر کھیلو گے، جوخم میں ڈالو گے، نیچے جاؤ گے تب نہ موتی ملے گا۔ تم تو اوپرے اوپرے گھوم کے چلے آئے، تم کو موتی کیسے ملے گا؟ تمہاری قسمت میں کیکڑا، کچھوا، سانپ، بچھو یہی سب ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ تم بھی سمندر پار ہو کر آئے ہو، ہم بھی سمندر پار ہو کر آئے ہیں، ہم اندر سے گھوم کر آئے ہیں، تم اوپرے اوپرے ناچ کے آئے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ائمہ مجتہدین، فقہائے محققین، حدیث و قرآن کی کے سمندر کے غواص ہیں، وہ اس کی آخری نیچے کی سطحوں تک پہنچتے ہیں تو ہیرے موتی لے کر آتے ہیں۔ اور یہ جو بخاری شریف جن کو روز بخار آتا اترتا رہتا ہے، بیچارے اوپرے اوپر رہتے ہیں۔ اسی قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں اور یہ ہمارا سب سے نمبر 1 دستور حیات ہے۔ ایک مسلمان کو دین سمجھنے کی جب ضرورت پیش آتی ہے، دین کا مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت پاتی ہے پیش، تو سب سے پہلے کدھر دیکھتا ہے، کدھر رجوع کرتا ہے؟ قرآن پاک۔ سروری کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا حضرت معاذ ابن جبل کو، حضور مدینے کے باہر تک حضرت معاذ ابن جبل کو رخصت کرنے آئے، فرمایا معاذ دیکھو تم کو معلم، قاضی اور وہاں کا حاکم بنا کر بھیج رہا ہوں، وہاں کے لوگ ایمان لائیں گے تو ان کے معاملات تمہارے پاس آئیں گے، مسائل دریافت کرنے کے لیے وہ تمہارے پاس آئیں گے، میں تمہیں بھیج رہا ہوں، بتاؤ کیف تقضی، کیسے فیصلہ کرو گے، کیسے مسئلہ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کروں گا، اللہ کی کتاب سے مسائل کا جواب دوں گا، فیصلے کروں گا، حل نکالوں گا۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر اللہ کی کتاب میں تم کو جواب نہیں ملے گا، مسئلے کا حل نہیں ملے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ فَبِسُنَّتِی کا، آپ کی سنت کو دیکھیں۔ اللہ کی کتاب کے بعد دوسرے نمبر پر کیا بتایا؟ سنت۔ یہ نہیں کہا کہ حدیث۔ حضرت معاذ نے یہ نہیں کہا کہ اگر قرآن میں مسئلہ نہیں ملے گا تو حدیث میں دیکھوں گا، انہوں نے کہا کہ سنت رسول میں دیکھوں گا۔ اس لیے ائمہ مجتہدین کتنا دماغ رکھتے تھے، انہوں نے دلائل شرعیہ کا
جب شمار کرایا اور بتایا کہ ادلہ شرع 4 ہے تو اس میں بتایا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، حدیث رسول اللہ نہیں بتایا۔ تم کسی امام کی اصول فقہ اٹھا کر دیکھو، وہ کہتے ہیں دوسرے نمبر پر دلیل کیا ہے؟ سنت رسول اللہ، حدیث رسول اللہ نہیں۔ حدیث تو گڑبڑ کر دیتی ہے بات، سنت گڑبڑ نہیں کرتی۔ کیسے گڑبڑ کرتی ہے؟ حدیث صحیح بھی ہے، حدیث ضعیف بھی ہے، سنت بھی کوئی ضعیف ہے؟ سنت کوئی ضعیف نہیں، حدیث بہت سی ضعیف، تو گڑبڑ ہوگا نا اس میں۔ اس لیے شروع ہی سے کہا دیا حدیث حجت شرعی ہے ہی نہیں ہے جب تک سنت کی موافقت نہ کرے۔ حدیث تو نقل کا نام ہے، ایک بار بھی کسی طرح کا کوئی حادثہ ہوا اور اس کو راوی نے نقل کر دیا وہ حدیث بن گئی، لیکن وہ سنت نہیں بنے گی۔ اتفاقی طور پر کوئی بات ہو جائے اس کو نقل کر دے راوی، حدیث تو بن جائے گی لیکن وہ نبی کی سنت نہیں بنے گی۔ سنت کسے کہتے؟ الطریقۃ المسلوکہ، چالو راستہ، اس پر بار بار عمل ہوتا رہا، کوئی اتفاقی حادثہ نہیں۔ ایک دن سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کر اپنے حجرہ مبارکہ سے، اپنی بیوی کے کمرے سے مسجد تشریف لا رہے ہیں، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، وضو کیا اور تیزی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے دروازے کی طرف بڑھے اور مسجد جانے کا ارادہ فرمایا۔ جیسے ہی کمرے کے دروازے کی طرف باہر نکلنے کے لیے بڑھے تو بیوی رستے میں مل گئی۔ میاں بیوی کا تعلق بڑا نازک ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کون سی ادا ان کی پسند آئی، جی میں آیا، حضور نے بوسہ لے لیا، بوسہ لے کر چلے گئے نماز پڑھانے۔ وضو پہلے کیا تھا، بوسہ لیا، پھر نماز پڑھانے گئے۔ یہ حدیث ہے، محدث نے اس کو نقل کیا، محدثین نے نقل کیا، تو یہ حدیث تو ہے لیکن سنت تو نہیں ہے۔ ہر امام کو ضروری ہے کہ وضو کر کے بیوی کا بوسہ لے تب آ کر نماز پڑھائے۔ حدیث میں اور سنت میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ سنت ساری متواتر ہے، حدیث ساری متواتر نہیں ہے۔ سنت پر کسی زمانے میں مسلمانوں کے 2-4 افراد نے عمل نہیں کیا ہے، ہمیشہ اتنی بڑی جماعت عمل کرتی رہی ہے کہ جس کا اتفاق علی القسم محال ہے۔ تو سنت سب عملاً متواتر ہے اور حدیث سب متواتر۔ سنت مضبوط ہے، اس لیے سنت اگر حدیث سے ٹکرائے گی تو حدیث کو نہیں لیا جائے گا، کس کو لیا جائے گا؟ یہ حضور کی عادت مبارکہ نہیں تھی، روز ایسا نہیں کرتے تھے کہ وضو کر کے نماز پڑھانے سے پہلے بیوی کا بوسہ لے لے، یہ سنت نہیں تھی آپ کا، طریقہ مسلوکہ نہیں تھا، معمول نہیں تھا، عادت نہیں تھی، یہ اتفاقی حادثہ تھا، راوی نے اس کو نقل کر دیا، حدیث تو بن گئی لیکن وہ سنت۔ دیکھو ائمہ مجتہدین کا دماغ کتنی باریکی سے انہوں نے پہلے ہی کاٹا کہ کتاب اللہ کے بعد نمبر سنت رسول اللہ کا ہے، حدیث رسول اللہ کا، اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو پکڑنے کی تاکید فرمائی۔ علیکم بسنتی، یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی۔ اور اسی لیے دونوں جماعت الگ ہے، اہل حدیث الگ اور اہل سنت۔ اب تمہارا فیصلہ جو ہو جائے، تم اہل حدیث بننا پسند کرتے ہو کہ اہل سنت؟ اہل حدیث بنو گے تو اس میں موضوع بھی ہے، منقطع بھی ہے، معضل بھی ہے، ضعیف بھی ہے۔ اہل سنت بنو گے، نہ
کوئی موزن، نہ کوئی منقطع، نہ کوئی موضوع. سنت کوئی موضوع ہوتی ہے؟ سنت کوئی مرسل منقطع ہوتی ہے؟ یہ مضبوط اب بوکس راستہ ہے. سمجھ میں آتا نہیں آتا؟ ماشاء اللہ اب تو 3 دن ہو گئے آپ کو تو اب بہت سمجھ میں آنے لگا. اہل سنت اور ہیں اور اہل حدیث اور. اہل سنت نام دیا ہوا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام ہم نے گورنمنٹ سے نہیں لیا ہے، ہم نے یہ نام خود سے نہیں رکھا ہے. جس نبی نے ہمیں دین لا کر دیا ہے اسی نبی نے ہمارا نام بھی رکھا ہے. سروری کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل 72 فرقے میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقے میں بٹے گی. کلہم فی النار الا واحدہ، 73 میں ایک ہی جہنمی نہیں ہوگا اور باقی سب 72 جہنمی ہوں گے. صحابہ نے بھی اب پوچھا کہ یا رسول اللہ جو جہنمی ہوگا وہ کہے گا کہ ہم جہنمی ہیں؟ سب تو کہیں گے ہم ہی جنتی ہیں. تو ہم کو کیسے پتہ لگا، کیسے پہچانیں گے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو جنتی ہوگا وہ کون ہوگا؟ ہم پہچان بتا دیتے ہیں. ما انا علیہ و اصحابی، یہ اس راستے پر چلے گا جو میرا راستہ ہے. حضور کے راستے کو کیا بولتے ہیں؟ سنت. صحابہ ایک ہیں کہ انیک ہیں؟ جو میرے راستے پر چلے گا اور میرے اصحاب کے راستے پر چلے گا صحابہ. تو صحابہ کی ایک جماعت ہے نا، تو ہم سنت کو بھی مانتے ہیں جماعت کو بھی مانتے ہیں. اس لیے ہمارا نام کیا بنا؟ ہمارا نام اہل سنت والجماعت یہ نبی کا رکھا ہوا نام ہے. دوسری روایت میں ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے الا واحدہ کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ہی الجماعہ، وہ ایک فرقہ جو جنتی ہوگا اور جس کو پہچاننا تم چاہتے ہو یاد رکھو وہ جماعت والا ہوگا. اور حافظ ابن حزم اتفاق سے جو پڑھ کے غیر مقلد ہے وہ کہتے ہیں ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے یہ اہل السنت والجماعہ، یہ اہل سنت والجماعت والا فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا. دیکھ لو حافظ ابن حزم کی کتاب الفصل فی الملل والنحل، وہ کہتے ہیں فی روایت اہل السنت والجماعہ. ایک روایت میں یہ لفظ آیا ہے کہ جس ایک کو اللہ کے نبی نے جنتی قرار دیا ہے اور 72-73 سے الگ کیا ہے وہ کون ہے؟ اہل السنت والجماعہ. یہ اہل حدیث کہاں سے نکلا؟ ان کو بھی دیکھ لو بیچارے کہاں سے نکلے. روز نام بھی بدلتے رہتے ہیں، جیسے روز ان کا مسئلہ بدلتا ہے ویسے ہی نام بھی چینج ہوتا ہے. پہلے اپنے کو کہتے تھے ہم محمدی ہیں، ہم احمدی ہیں، نہ ہم حنفی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ مالکی ہیں. سارے اماموں کے امام محمد، وہ ہمارے امام ہیں لہذا ہم محمدی ہیں. واہ بیٹا بڑا اچھا نام رکھا. اللہ کی شان کی ہی غیر مقلد میں سے احمدی ایک الگ فرقہ ہو گیا جو قادیانی ہے. قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی حنفی تھوڑا ہی تھا، غیر مقلد تھا. شادی بھی غیر مقلد کے یہاں کیا، نکاح بھی غیر مقلد مولوی سے پڑھایا، رفع یدین بھی کرتا تھا، تراویح 8 رکعت پڑھتا تھا. جتنے گمراہ گزرے ہیں وہ سب اسی دہلیز سے پار ہوئے ہیں. پہلا اسٹیج گمراہی کا غیر مقلدیت. امام کو کچھ نہیں سمجھتے، صحابی کو کچھ نہیں سمجھتے. تو نبی ہی ایک بچے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ ہم بھی نبی تم بھی نبی. مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا خلیفہ اول نور الدین حکیم نور الدین قادیانی، وہ بھی غیر مقلد. اس کا سسر فضل حسین، وہ بھی غیر مقلد.
امیر حسین دہلوی نے وہ بھی غیر مقلد، اور اس کی جماعت میں بڑی تعداد غیر مقلدین ہی کی تھی، اور اتنا محبوب تھا غیر مقلدین کو کہ غیر مقلدین کے بڑے عالم مولانا محمد حسین بٹالوی اس کو بزرگ سمجھ کے اپنے ہاں بلا کے دعوت کھلاتے تھے اور اپنے سے اس کا ہاتھ ہلاتے تھے۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری شیخ الاسلام غیر مقلدین کے وہ کہتے ہیں قادیانی کے پیچھے نماز بھی جائز۔ سمجھ میں آتا نہیں آتا ہے؟ آپ بھی 8 رکعت پڑھا کرو۔ جتنی گمراہیاں ہیں چن چن کر کے انہوں نے جمع کر لیا ہے اور اسی کا نام رکھا ہے اہل حدیث۔ ان میں کوئی اللہ والا نہیں ہوتا۔ جتنے اولیاء بزرگان دین گزرے ہیں اس میں ایک بھی کوئی غیر مقلد نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غیر مقلد نہیں تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غیر مقلد نہیں تھے، مجدد الفسانی غیر مقلد نہیں تھے۔ غیر مقلد ولی ہوگا کیسے؟ ولی بننے کے لیے عبادت مجاہدہ زیادہ کرنا پڑے گا، راتوں بھر نفل پڑھنا پڑے گا، روزہ کثرت سے رکھنا پڑے گا۔ یہ باتیں سب بدعت ہے۔ یاد رکھو، سنت عمل سے جوڑتی ہے اور حدیث بکواس سے جوڑتی ہے۔ حدیث کا اصل لغت میں معنی ہے بات کے، تو حدیث کا تعلق زبان سے ہے اور سنت عمل سے توڑتی ہے، اس لیے اہل سنت عمل والے ہوتے ہیں اور اہل حدیث دیکھ لو، اہل سنت میں ایسے ویسے اللہ والے ملیں گے، تلاوت کثرت سے کریں گے، اوابین بھی نہیں چھوٹے گی ان کی، چاش تو اشراق بھی نہیں چھوٹے گی، تہجد بھی پڑھیں گے، اور یہ تو کاٹنا چاہتے ہیں۔ کم کرو عبادت، کم کرو عبادت میں جتنا کٹوتی ہو اتنا کاٹو، کیوں؟ بکواس خالی کرو، عمل میں بکواس میں، عمل میں پیچھے بکواس میں آگے، بکراتی زبان سے بہت کریں گے۔ حدیث والے ہیں نا، تو حدیث کا تعلق تو زبانے سے ہے، اور ہم سنت والے ہیں، سنت کا تعلق عمل سے ہے۔ جی چاہے دیکھ لو، پوری دنیا میں 2 طرح کے مسلمان تھے، ایک تو شیعہ کہلاتے ہیں اور دوسرے اہل سنت کہلاتے ہیں۔ تو شیعوں کے ہاں تراویح کی نماز ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ ہیں کہیں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، شیعوں کے ہاں تراویح نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تراویح ہے، تو شیعوں نے تراویح صاف کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ نبی نے پورے رمضان کبھی تراویح نہیں پڑھی ہے، یہ پورے رمضان تراویح کی بدعت تو عمر نے نکالی ہے، اور عمر سے شیعوں کو اللہ واسطے کا بیان ہے۔ یہ بیچارے اہل سنت کی طرف تو آ نہیں سکتے، ان کو کون گھاس ڈالے گا، سٹاوے گا اپنے میں، مارا اللہ پھینک دیا ان کو، تو ادھر گیا، تو اب سوچ رہا ہے کہ ادھر سٹیں گے تو ایک دم کلیئر ہم ہو جائیں گے کہ اس پارٹی میں، تو ایسا کرو کلیئر مت ہو، تھوڑا تھوڑا دونوں طرف رہو۔ تو انہوں نے تراویح کیا صاف اور انہوں نے کیا ہاتھ۔ شیعوں کے چھوٹے بھائی نے ہاتھ کیا، اور جیسے عمر کو وہ برا کہتے ہیں ویسے ہی عمر کو یہ برا کرتے ہیں۔ چھوٹے بھائی تم ہم میں سے نہیں ہو، تم الگ ہو، ہم اہل سنت ہے، تم کیا ہو تم سمجھو، مذکر ہو کہ مؤنث ہو۔ آتا ہے سمجھ میں؟ ماشاءاللہ اب تو سمجھنے لگے ہو آپ، اب وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم سے زیادہ سمجھنے لگے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پاک نبی کا کلام، اس کو سمجھنا بھی کھیلواڑ آسان نہیں۔ قرآن کے سمجھنے میں صحابہ سے غلطی ہو گئی،
حدیث کے سمجھنے میں صحابہ سے غلطی ہو گئی تو ہما شما کیا ہے، کس کھیت کی مولی ہے؟ اس لیے ہم کو ضرورت ہے کہ مانیتا پراپت لوگوں پر اعتماد کریں۔ امت کے اہل علم نے جن کے فہم پر بھروسہ کیا ہے، جن کے اوپر اعتماد کیا ہے، وہ سند یافتہ لوگ ہیں، امت کی طرف سے مانیتا پراپت ہیں۔ ایسے 4 امام ہیں، وہ قرآن و حدیث کے بواس ہیں، ماہر فنکار ہیں، جو تشریح انہوں نے کی ہے، ہمارا اعتماد ہے وہ صحیح ہے، اور جو اس کے خلاف جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ صاحب حضور کا کہ گئے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی ماننا، نہ کہا کہ تو نہیں گئے تھے، مگر یہ بھی نہیں کہا تھا حضور نے کہ حدیث دیکھنا ہو تو بخاری شریف کھولنا۔ یہ کہتے صحابی حنفی تھے، ہم کہتے ہاں صحابی کی کوئی بخاری نہیں دیکھتا تھا، کوئی مسلم شریف نہیں کھوجتا تھا۔ حضرت ابو بکر نے بخاری نہیں دیکھا، مسلم نہیں دیکھا، تو بے بخاری بے مسلم والے تھے تو حنفی شافعی نہ ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کہاں سے لائے؟ نبی سے لائے، صحابہ سے لائے، تو صحابیہ کے پیچھے کیوں نہیں چلتے ہو؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ بخاری کہاں سے لایا؟ بخاری نہیں تھا تو حدیث نہیں تھی نبی کی، بخاری پیدا نہیں ہوا تھا تو مسلمان رامائن گیتا پر چلتے تھے کہ حدیث ہی پر چلتے تھے، تو حدیث اوپر کہیں نہیں دیکھتے ہو کہ کتاب کھول کے یہاں دیکھتے ہو جہاں سے بخاری لایا ہے اس کو دیکھو، بخاری کو کیوں دیکھتے ہو؟ تم بخاری کے پیچھے چل رہے ہو تو مشرک نہیں ہو رہے ہو، اور ہم شافعی کے پیچھے چلے، مالک کے پیچھے چلے، ابو حنیفہ کے پیچھے چلے، ہم مشرک ہو گئے۔ ہوش میں رہو، پوش مت بنو، سمجھتے نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، حدیث سمجھنے کے لیے دماغ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری میں ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھی، حضرت عائشہ کے زمانے میں بھی تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی تھی، اور وہی جانتے تھے پہلے، ہم کو تو بعد میں ملی۔ تم کہتے ہو بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، اللہ کے نبی رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 11 میں 3 وتر نکال لو، باقی بچی کتنا؟ تو بخاری نہیں تھی تو یہ حدیث نہیں تھی۔ حدیث کی راوی عائشہ ہے، وہ جانتی تھی نا کہ نہیں جانتی تھی؟ حضرت عائشہ حجرے میں ہے، فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں سیدہ عائشہ زندہ ہے، فاروق اعظم 20 رکعت اسی مسجد نبوی میں نماز کھڑی ہے، پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ حدیث جاننے والی تھی، وہ کبھی آہستہ سے ٹوک تو دیتی کہ عمر یہ کیا قدم اٹھا رہے ہو، میں جانتی ہوں اللہ کے نبی 8 پڑھتے تھے۔ سیدہ عائشہ بھی 20 پڑھ رہی ہیں، حضرت عمر بھی 20 پڑھ رہے ہیں، سارے صحابہ 20 پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کا مطلب تم جو سمجھے وہ غلط ہے، وہ عائشہ کا سمجھا ہوا مطلب نہیں ہے، وہ فاروق اعظم کا سمجھا ہوا مطلب نہیں ہے، اس کے معنی کچھ اور ہے۔ دیکھیے بخاری کی حدیث پر عمل نہیں کیا۔ جب حضرت عائشہ ہی نے عمل نہیں کیا، حضرت عائشہ تمہارے یہاں تو عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی ہیں نا، تو حضرت عائشہ تمہارے مسلک کے مطابق تو 20 رکعت تراویح مسجد نبوی میں فاروق اعظم قائم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو جماعت میں ہوگی نا وہاں، تو وہ بھی تو 20 ہی پڑھتی تھی، اور نہیں تو اعتراض تو کرتی۔ دکھاؤ نا کہ فاروق اعظم پر حضرت عائشہ نے اعتراض کیا۔ قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتے۔ پتا چلا کہ یہ حدیث جس کے علم میں تھی وہ بھی جانتی تھی کہ اس کا تعلق تراویح کی نماز سے نہیں ہے، یہ 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے۔
اور عقل کے اندھے ہو تم کو حدیث سمجھنے کا لور ٹھنڈ ہے. تو بتا رہی کہ رمضان اور غیر رمضان تراویح سے کیسے جوڑ دیا اس کو؟ غیر رمضان میں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے کیا؟ غیر مقلد لوگ آج کل اپنی مسجدوں میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو رمضان نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ عائشہ جس نماز کو بتا رہی ہے وہ پورے سال پڑھی جانے والی نماز ہے، خاص رمضان کی نماز نہیں ہے. وہ تو خود بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی جو 8 رکعت پڑھتے تھے وہ رمضان میں بھی اور غیر. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ تہجد کی نماز ہے، وہ رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے. اس کا تعلق ہی نہیں تراویح سے ہے. تم اس کو جوڑ رہے ہو، زبردستی پجامے کو کرتے کی جگہ استعمال کر رہے ہو. کہتے ہیں صاحب اس میں بھی تو ہاتھ ٹھوک گیا. ارے ٹھوک گیا کم بختی کے مارے تو اوپر تھوڑے پہنا جائے گا، یہ نیچے پہننے کی چیز ہے. معلوم ہوا کہ ٹھوکر یہاں لگی ہے، غلطی سمجھنے میں ہوئی ہے، حدیث غلط نہیں ہے، اور ہم سے کہتے ہیں یہ کہ بخاری کی حدیث پر نہیں عمل کرتے. ہم تو عمل کر رہے ہیں، ہم تو لے رہے ہیں اس حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں. تہجد 8 رکعت پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھنا ہوتا ہے 8 پڑھ لیتے ہیں، غیر رمضان میں بھی 8 پڑھ لیتے ہیں. تو ہم تو اس حدیث پر عمل کر لیا. اب تم نے تراویح والی حدیث پر 20 رکعت والی پر عمل نہیں کیا. ہم نے دونوں حدیث پر عمل کیا، تم نے ایک حدیث پر عمل کیا. ہم 2 والے ہو کر بے حدیث ہو گئے اور تم ہاتھ ہو کر 16 آنا. اور حدیث کا سمجھو گے تم کو تو عقل بھی نہیں ہے. ہم تو ایک نوٹ بات بتاتے ہیں تم کو، قیامت کے روز یا تو میرا سمجھا ہوا صحیح ہوگا یا تیرا سمجھا ہوا صحیح ہوگا. سب سے پہلے قیامت میں نماز کا حساب لیا جائے گا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. سب سے پہلے بندے کا حساب کتاب قیامت میں لیا جائے گا تو نماز سے شروعات ہوگی. نمازیں کا نہیں حساب ہوگا سب سے پہلے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے رمضان میں تراویح پڑھتا تھا؟ ہم بھی کہیں گے کہ ہاں اللہ پڑھتے تھے. تم بھی کہو گے کہ ہاں پڑھتے. اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ دیکھیں کئے رکعت ہے. ہم 20 رکعت پیش کریں. تمہاری بات اگر صحیح نکل گئی اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے نبی نے تو 8 پڑھی تھی، تو نے 20 کیوں پڑھا؟ ہم کہیں گے اللہ 20 بغیر 8 کے نہیں ہوتا ہے، اس میں 8 ہے، 8 لے لیجیے 12 پھینک دیجیے. تمہاری بات بھی صحیح نکل جائے گی تب بھی میرا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن اگر قیامت میں میری صحیح نکل گئی، اللہ کہے گا لایا ہے تراویح کی نماز، تم کہو گے ہاں اللہ لایا ہے. اللہ کہے گا لاؤ 12 رکعت 20 رکعت لاؤ میرے نبی کی سنت، میرے صحابہ کی، نبی کے صحابہ کی سنت 20 لاؤ. تو تم کہو گے اللہ میں 8 لائے ہیں. چندہ بھی کرو گے تو ملے گا چندہ وہاں تو چندہ بھی نہیں ملے گا. تمہاری گاڑی تو یقیناً پھنسے گی کہ نہیں پھنسے گی. ہر 20 میں 8 موجود ہے. 20 پڑھنے والا آج کی روایت پر بھی عمل کر رہا ہے، بغیر 8 کے 20 تک پہنچا کیسے؟ اور 8 پڑھنے والا 20 پر. اگر تم کو معلوم ہو بازار میں بڑا قیمتی سامان مل رہا ہے، ہم کو اس کی ضرورت ہے، یہ پتہ نہ ہو کہ 20 میں ملے گا کہ 8 میں ملے گا، تو 20 روپے لے کر جانے میں بھلائی ہے کہ 8 لے کے جانے میں. اگر 8 لے کر جاؤ گے اور 20 میں ملے گا تو خالی ہاتھ آنا پڑے گا، اور 20 لے کر جاؤ گے 8 میں ملے گا تب بھی خالی ہاتھ. تو تم قیامت میں بھی خالی ہاتھ اور اس دنیا میں بھی خالی ہاتھ. تمہاری قسمت میں عمل نہیں ہے. اللہ نے تم کو عمل سے محروم مادرزاد بنایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اوپر لعنت ہے، نحوست ہے، غضب ہے خدا کا. جو اسلاف کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، جو صحابہ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہو کر لاتا ہے. یاد رکھو تمہارا راستہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے، اور مغضوب علیہم صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے.
تم تو بڑی سورہ فاتحہ پڑھتے ہو روز، امام کے پیچھے بھی نہیں چوکتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھائیے۔ تو کبھی سوچا بھی کہ یہ سیدھا راستہ کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، جن پر میرا غضب نازل ہوا ہے وہ راستہ سیدھا۔ یہ غضب کس پر نازل ہوا ہے؟ گستاخوں پر، نبیوں کے ساتھ گستاخی کرنے والے یہود۔ گستاخوں کا راستہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے۔ تم انبیاء کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ، اللہ کے نبی کے صحابہ کو تم بدعتی کہتے ہو یہ بدعت عمری ہے، یہ بدعت عثمانی ہے۔ تو تم پر غضب نازل نہیں ہوگا تو کس پر غضب نازل ہوگا؟ یاد رکھو، بدتمیزی غصہ دلاتی ہے۔ تم کو یقین نہ آئے، تم کسی اپنے بڑے کے ساتھ بدتمیزی کر دو، وہ غصے میں آ جائے گا، اور زیادہ تعریف کر دو، زیادہ محبت عقیدت کا اظہار کر دو تو غصے میں نہیں آئے گا، تم کو سمجھائے گا کہ بیٹا ایسی بات میرے بارے میں کیوں کہی، یہ تو میرے اندر نہیں ہے، اتنا کیوں بڑھا دیا۔ ذالین مبالغہ، قلو، عقیدت محبت میں حد سے آگے بڑھنے والے ذالین ہیں، ان پر قہر نازل نہیں ہوتا ہے اللہ کا۔ یہ توہین کا راستہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے۔ عقیدت اور محبت میں قلو ہوتا ہے تو غضب اور غصہ نہیں بھڑکتا ہے، اس کو پیار سے محبت سے سمجھاتا ہے، اعتدال پر لاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ قلوب میں محبت میں گمراہ ہوئے ہیں ان سے یہ بدتر گمراہ ہیں، اسی لیے مغضوب علیہم کو مقدم کیا گیا ہے ضالین پر۔ یہ مغضوب علیہم ہے، اور دوسری طرف کبھی سلام پھیریں گے ضالین کی طرف، ابھی تو مغضوب علیہم سلام۔ تو آپ کے سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا ماشاءاللہ، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اب دیکھو قرآن سمجھنے میں ان کو کیسے کیسے دھوکہ لگا، گڑبڑ لگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو۔ والصلاۃ الوسطی، خاص کر عصر کی نماز، صلاۃ وسطی، کیونکہ یہ وقت بھیڑ بھڑکے کا، کام دھام کا، ہجوم کا، غفلت کا، دنیا داری کا وقت ہوتا ہے، اس میں نماز سے غفلت ہو سکتی ہے، اس کی خصوصی رعایت اور خصوصی توجہ کرنی ہے۔ اے اللہ نماز پڑھیں گے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ امام کے پیچھے ہیں، جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے نا؟ ارے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے کھڑے کھڑے بھول سے غلطی ہو گئی، اس سے درود پڑھ دیا، یا اس کو بہت عشق محبت کا حیضہ تھا، اس نے سوچا کہ ابھی تو کھڑے ہیں تو قیامے میں نہ درود پڑھنا چاہیے، وہ درود پڑھ دیا کھڑے ہو کر کے، الحمد پڑھ دیا بیٹھ کر کے۔ اب ان غیر مقلدوں سے پوچھو کہ اس کی نماز کا کیا ہوگا، حدیث میں سے جواب نکال کے دکھاؤ۔ جس آدمی نے کھڑے کھڑے تحیات پڑھ دی، درود پڑھ دیا، بیٹھ کر علم شریف پڑھا، قرآن کی سورت پڑھی، اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی ابو حنیفہ سے مت پوچھنا، شافعی سے مت پوچھنا، مالک سے مت پوچھنا، احمد ابن حنبل سے مت پوچھنا، بخاری کھول کے دکھا دے کہ کیا ہوگا اس کا حل۔ تو ہم جانے کہ تم حدیث والے ہو، تم نے حدث کا نام حدیث رکھا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی غنیۃ الطالبین کتاب میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو جانتے ہو اولاد کیسے ہوتی ہے؟ میاں بیوی کی طرح ہم بستری نہیں کرتا ہے شیطان، اس کے ایک ران میں عورت کا عضو ہوتا ہے اور دوسرے ران میں مرد کا عضو ہوتا ہے۔ ایک بار جب ہم بستری کرتا ہے
ساتوں کا نام یہ ہے، ایک لڑکا ہے اس کا نام حدیث ہے، اسی کی اولاد یہ اہل۔ میں نہیں بول رہا ہوں، کتاب دیکھ لو کھول کر کے، وہ نیت الطالبین بھی وہی اہل حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حل نکال دیا ہے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہمیں بتا دے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے ہیں، تو ہم سورہ فاتحہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے، قوموا قوموا۔ ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ سب کو قوموا، مقتدی پر صادق آئے گا، جماعت پر صادق آئے گا، جمع کا صیغہ ہے نا، قیام کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے قوموا للہ، اللہ کے لیے نماز میں کھڑے رہو، قیام فرض ہے نا، قیام کی حالت میں تم کو کرنا کیا ہے؟ قانتینا، ایسا کہ دینا، چپ کھڑے رہو، خبردار نہ بولو نہ پڑھو۔ اب یہ جو پیچھے بدر بدر کر رہا ہے قانتین ہے، اب کہو گے صاحب یہ تفسیر آپ نے کہاں سے کر دی؟ تو ہم اپنے گھر سے تھوڑے کرتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے حنفی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، سب دوسرے لوگ کر کے دے دیتے ہیں۔ قانتینا کے معنی ساکتینا، تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھ لو، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی مسلک کے ہیں، حنفی نہیں ہے، وہ تفسیر کر رہے ہیں اے ساکتینا، چپ۔ جو پڑھ رہا ہے اس کو ساکت کہیں گے، جو بول رہا ہے اس کو ساکت کہیں گے، اور کہو گے صاحب مولانا جلال الدین سیوطی کو ہم نہیں مانتے۔ اچھے نہیں مانتے بیٹے، تو جس کو مانتے ہو اس کو بھی ہم لے آتے ہیں۔ بخاری شریف کو تو مانتے ہو، بخاری شریف اٹھا کر دیکھو، جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت زید ابن ارقم سے روایت ہے، زید ابن ارقم صحابی مدنی ہے، وہ فرماتے کلنا نتکلم فی الصلاۃ، پہلے ہم لوگ نماز میں بات چیت کر لیتے تھے، جماعت کھڑی ہوئی آتے تھے تو پہلے کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کرتے تھے، حضور جواب دیتے تھے، بازو والے کے پاس کھڑے ہوتے پوچھ لیتے ارے بتاؤ کون رکعت چل رہی ہے، تب نیت باندھ کر کے اپنا بات بھی کر لیتے تھے۔ اسی زمانے میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی تھی، جب بات چیت کرنا جائز تھا تو سورت اور قرآن پڑھنے میں کیا دقت تھی؟ ہم کو ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، یقیناً ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کس زمانے کی ہے؟ اس زمانے میں بات کرنا بھی نماز میں جائز تھا، تو قرآن پڑھنا کیوں منع تھا؟ نہیں منع تھا۔ اب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو دیکھو امام بخاری نقل کرتا ہے کہ زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ جب قوموا للہ قانتین کی آیت ہو گئی امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، اب ہم لوگوں کو بات کرنے سے بھی منع کر دیا گیا اور چپ رہنے کا آرڈر دے دیا گیا۔ چپ رہنے کا آرڈر تلاوت کے بھی خلاف ہے، تلاوت بھی منع، بات چیت بھی منع۔ بخاری رٹتے پہلے شراب نہیں پیتے تھے لوگ، بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کے ہاں دعوت ہوئی، چند صحابہ گئے، خوب کھایا پیا، مست قلندر ہو گئے، مغرب کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، حضرت علی کو امام بنا دیا، سب تو پیے ہوئے تھے، حضرت علی بھی اسی میں مست تھے، کھڑے ہوئے نماز پڑھانے لگے، پڑھ دیا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اے کافروں جس کی تم پوجا کرتے اسی کی ہم بھی کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگوں نے بتایا حضور ایسا ایسا ہو گیا، گڑبڑا،
اب اس حدیث کو بخاری کی دیکھ کر کوئی کہے کہ حضرت علی پیتے تھے تو ہم نہیں پیئیں گے، ہم بھی پیئیں گے، تو پیو بیٹا، بخاری میں ہے۔ ارے بخاری سمجھنے کے لیے عقل کھوپڑا، یہ بھی تو سوچو کہ وہ منسوخ ہے۔ کس زمانے میں حضرت علی سے یہ واقعہ ہوا؟ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ صرف حدیث کا صحیح ہونا اس پر عمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، عمل اس پر نہیں ہوگا، کیوں کہ منسوخ ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہی پر قائم رہا، آخر تک اسی پر جمے رہے۔ تبدیلی آئی، پہلے تو کلام بھی کرنا جائز تھا، قرآن پڑھنا جائز تھا، تو کیا بات تھی؟ جب کلام منع کیا گیا تو نہینا عن الکلام صرف بولا جاتا، لیکن امرنا بالسکوت بھی راوی کہہ رہا ہے کہ ہمیں صرف کلام سے نہیں روکا گیا بلکہ ہم کو حکم دیا گیا خاموش رہنے کا۔ تو اس لیے علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت کی روشنی میں قانتینا کے معنی ہوں گے ساکتینا، حنفی ساکت رہتا ہے۔ آئیے پڑھتے رہے، قرآن کے خلاف تم کر رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارے کے نائے سے ایک ہی جگہ بتا دیا۔ سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھو، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو۔ اچھا ہم کان سے سنتے ہیں، منہ سے تو نہیں سنتے ہیں، تو کان دھیان سے لگا دیا ادھر، منہ سے چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَانصِتُوا، چپ، منہ بھی مت چلاؤ، دھیان سے سنو اور خاموش رہو۔ دو آرڈر دیا اللہ نے۔ اب ایک صاحب میرے ساتھ آئے مناظرہ کرنے، کہہ رہے یہ آیت خطبے کے بارے میں۔ ہم نے کہا کہ بیٹے عقل سے پیدل ہو کر کے آئے ہو، ہم اپنے گھر کی بات نہیں کرتے۔ علامہ ابن قدامہ مغنی میں حنبلی مسلک کے ہیں، وہ کہتے ہیں اجمع الناس علی ان هذه الآیۃ نزلت فی القرآن، پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، قرآن نماز کی حالت میں مقتدی لوگ پڑھتے تھے، اس مسئلے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ رہا خطبہ، خطبے میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ بھی اس میں آ جائے گا۔ قرآن پڑھا جائے، خاموش رہو، دھیان سے سنو، تو خطبہ اس میں داخل ہے، اس کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، نازل تو ہوئی ہے قرأت خلف الامام کے لیے۔ تو ہم نہیں مانتے، ہم کہا تم کو ماننا پڑے گا بیٹے، نہیں کیسے مانو گے، تمہارے باپ کو ماننا پڑے گا۔ ہم نے دکھایا کہ امت کا اجماع ہے، تم بھی دکھا دو کہ امت کا اجماع ہے، خود بھی تم بولتے ہو، خالی بکواس کرتے ہو۔ ہم کتاب دے رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے وہ نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے ان کو محسوس ہوا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا امان لکم ان تعقلون ان تعلمون، ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم کو کچھ عقل کھوپڑا ہو، نماز میں امام کے پیچھے نہ پڑھا کرو، کما امرکم اللہ، جیسے اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ امام کے پیچھے، صحابی رسول بتا رہے ہیں نماز کے بارے میں نازل ہوئی، ہم نہیں مانتے صحابی کو، تو کسی کو مت مانو، چلے جاؤ پاگل خانے میں بیٹھے، لیکن وہاں بھی تمہارا داخلہ مشکل ہے۔ ہم نے کہا اچھا دیکھو ایسے نہیں مانتے ہو تو ہم منانے کا طریقہ جانتے ہیں، یہ آیت کس صورت میں ہے؟ اب آپ ہم کو دیکھ رہے ہو، ہم سورت ہیں کیا؟ ہم تو مہاراشٹر میں ہیں، ابھی سورت گجرات میں تھوڑا ہی ہے۔
سورہ آراف میں ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ آراف میں ہے۔ اٹھا کر قرآن کھول کر دیکھ لو، سورۃ الأعراف مکیۃ، سورہ آراف مکی ہے، ہجرت کے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس زمانے میں مکے میں نہ جمعہ تھا نہ خطبہ تھا، تو خطبہ تو مدینے میں آیا ہے، شروع ہوا ہے، آیت پہلے نازل ہو گئی ہے، تو خطبے کے بارے میں کیسے نازل ہوئی؟ تو پڑھ لکھ کر کے آیا کرو، دور کتاب دو ورق پڑھ کے بخرات مت ہو جاؤ، علم کا حیضہ نہ ہو جائے۔ طاہر حسین کے سامنے آنے کے لیے ذرا کچھ ہمت چاہیے۔ جب یہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے، جمعہ مدینے سے فرض ہوا ہے، خطبہ مدینے میں اسٹارٹ ہوا ہے، تو جب آیت نازل ہوئی تو خطبہ تھا کہاں کہ اس کے بارے میں نازل ہوگی آیت؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے قرآن شریف کھول کے دیکھ لو نا، سورہ جمعہ مدنی ہے اور سورہ آراف مکی ہے، جمعہ مدینے سے اسٹارٹ ہوا، اب مکے ہی میں خطبے کے بارے میں قانون بن گیا، بچہ پیدا نہیں ہوا نام لکھا گیا۔ معلوم ہوا کہ ان کو نہ قرآن سمجھنے آتا ہے نہ ان کو حدیث سمجھنے آتا ہے۔ یہ آیت قرآن کی، یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ خطبے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، خطبہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب کوئی قرآن پڑھ رہا ہے ایسے ہی تلاوت کر رہا ہے، نماز میں نہیں ہے، خطبے میں نہیں ہے، تب بھی جب وہ تلاوت کر رہا ہے تو دوسروں کو سننا چاہیے، شور غل نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ کر اسی طرح آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کہیں بھی پڑھا جائے خاموشی سے سنو، خطبے میں پڑھا جائے گا تو اس میں بھی خاموشی سے سنا جائے گا، تو خطبے کا بعد میں وجود ہوا تو اس کو بھی اس میں داخل کر لیا گیا، نہ یہ کہ نازل ہوئی ہے خطبے کے بارے میں، خطبہ تھا ہی نہیں اس وقت تو نازل کیسے ہوگی اس کے بارے میں؟ ہاں نماز تھی، نماز مکے میں بھی پڑھی جاتی تھی، جماعت سے پڑھی جاتی تھی، لوگ نبی کے پیچھے بھی تلاوت کرتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز کی حالت میں قرآن کے معاملے میں ہم کو الجھن میں ڈالتے ہو، میں پڑھنا ہوں تم بھی پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، دو حکم دیا ہے۔ امام جب پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو دو حکم دیا، ایک تو فاستمعوا سنو، تو آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے امام تو سننے کا کیسے؟ جب ظہر اثر میں قرآن پڑھتا ہے امام تو تم سنو گے تو وہاں پر تو عمل نہیں ہو سکے گا۔ یا مقتدی اتنے فاصلے پر ہے کہ امام کی تلاوت کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو سنے گا کیسے؟ تو اگر اس پر عمل کرنے کی پوزیشن میں تم نہیں ہو تو وہاں سے تو خاموش تو رہو۔ پتہ چلا کہ دو حکم الگ الگ ہے، خاموش رہنے کا حکم الگ ہے اور دھیان سے سننے کا حکم الگ ہے، اور جب دونوں حکم الگ ہے تو جہری نماز میں بھی یہ چلے گا اور سری نماز میں بھی چلے گا۔ جہری نماز میں سننا ہے اور سری نماز میں اگر سننا نہیں ہے تو چپ تو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ آیت ناسخ ہے، سری اور جہری نماز دونوں کے لیے۔ احکام القرآن امام ابو بکر جساس حنفی نے لکھا، وہ اپنی احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت ناسخ ہے اس بارے میں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے پیچھے چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو منسوخ ہو چکا ہے۔ مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور سننے کا۔ اگر دونوں پر عمل کرتا ہے تو دونوں پر عمل کرے، دونوں پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو چپ رہنے سے کون سی رکاوٹ ہے اس کو؟ انصتو پر تو عمل کرے گا۔ اور سنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ وہی نازل ہوتی تھی، جبرائیل امین آ کر قرآن پڑھتے تھے، ابھی وہ پوری آیت نہیں پڑھے ہیں، ختم نہیں کر پائے، حضور بھی ساتھ کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے کہ بھول نہ جائے، چھوٹ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، جبرائیل جب تلاوت کر رہے ہیں آپ خاموش رہیے۔
وہ مکمل کر لیں. اب آپ اس کو دوہرائیے. وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. دیکھ لو بخاری شریف اٹھا کر کے عبداللہ ابن عباس تفسیر فرماتے ہیں اذا قرأناه فاتبع استمع. جب میرے جبرائیل پڑھ رہے ہیں قرآن میری طرف سے آپ خاموش رہیے. جب نبی کو اللہ نے پابند بنایا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش سنیں آپ. تو ہم آپ کون ہیں؟ ہم لوگوں کو خاموش نہیں سننا ہے. یہ تو کافروں کا طریقہ تھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ بھی ہلہ ہنگامہ کرتے تھے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافروں کا طریقہ تھا کہ یہ پڑھ رہے تھے اتنا شور کرو کہ ان کے پڑھنے کی آواز ہمارے شور ہنگامے میں گم ہو جائے. اللہ نے ان کو بھی حکم دیا کہ سنو. قرآن پڑھا جائے تو سننے کا حکم. کتاب اللہ سے مسئلہ ہوا. اب دیکھو سنت رسول اللہ پر آؤ. امام کے پیچھے مقتدی کو نہیں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ. حدیث یہی بتاتی ہے. اب کہاں کون کون کتاب کی حدیث تو ان کو ہم سنائیں؟ سب سے پہلے بخاری سے سنا دیتے ہیں. بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا والضالین تک یہ امام کی ذمہ داری ہے. یہ مقتدی کا کام نہیں ہے. مقتدی کا کام کیا ہے؟ جب امام ضالین کہے تو یہ آمین کہے. وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین. امام وَلَلضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو. وَإِذَا قَالَ الْقَارِئُ وَلَلضَّالِّينَ. دوسری روایت کے الفاظ جب قرآن پڑھنے والا وَلَلضَّالِّينَ. قاری واحد کا صیغہ ہے کہ جمع. اگر سب لوگ قرآن پڑھتے تو اذا قال القاری نہیں کہا جاتا. قاری ایک ہے اور باقی قاری نہیں ہے. ان کو حکم ہے کہ قاری جب وَلَلضَّالِّينَ پر پہنچے تو تم آمین کہو. پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ ضالین ہی سورہ فاتحہ ہے. وہاں تک ذمہ داری امام کی ہے, یہ مقتدی کی نہیں ہے. ہم حنفیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم دیا ہے کہ بڑے بڑے مخالف بھی آتے ہیں تو سچ اگلنا پڑتا ہے. بخاری صاحب کی آئے تو ان کو بھی بتانا پڑا کہ بلا سورہ فاتحہ کی نماز ہو جائے. ایک دو حدیث نہیں, بخاری میں بہت سی حدیث نقل کر دیا انہوں نے. لیکن میں نے کل عرض کیا تھا کہ بخاری بڑی چالاک ہے, جگہ پر نہیں رکھتا ہے, بے جگہ رکھ دے گا, آپ کھوجتے رہو. امام بخاری نے ایک عنوان باندھا ہے وَإِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ. جب کوئی آدمی صف کے پیچھے رکوع کر دے, صف میں نہیں گیا, اکیلے پیچھے نیت باندھی رکوع کر دیا, تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ ایسا کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ بتانے کے لیے امام بخاری حدیث نقل کر رہے ہیں. اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرا ہاتھ کٹ رہا ہے, اپنا ہاتھ اپنے سے کاٹ دیا. کہتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں. جماعت کھڑی ہوئی تھی, صفیں لگی ہوئی تھی. اتنے میں ایک صحابی حضرت ابو بکر ان کا نام تھا, حضرت ابو بکر نہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مسجد میں آئے. مسجد میں آئے, دیکھا جماعت کھڑی ہوئی ہے. ان کے مسجد میں پاؤں رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے. تو سارے لوگ رکوع میں چلے. اب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم دیر کریں گے تو رکوع سے حضور اور صحابہ سر اٹھا لیں گے, اور جب رکوع چھوٹ جائے گی تو رکعت چھوٹ جائے گی. ہم اگر سب تک جاتے ہیں تو جانے میں ٹائم لگے گا,
اتنے ٹائم میں تو رکوع سے سر اٹھا لیں گے، تو سب تک نہیں پہنچے، مسجد میں قدم رکھتے ہی یہیں تکبیر تحریمہ بولی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، رکوع میں چلے گئے۔ اور رکوع میں جا کر کے سب میں جانے میں کوئی دیر نہیں تھی، 2 قدم بڑھایا آگے اور رکوع میں کھسک کے چلے گئے سب میں۔ اب یہ سب میں آئے تو پہلے سے جو ان کے بازو والا آدمی تھا اس نے دیکھا نا کہ یہ پیچھے سے چل کے آئے ہیں سب میں۔ اب حضرت ابو بکرہ شامل ہوئے رکوع میں، رکعت مل گئی، حضور نے جماعت ختم کی، سلام پھیرا تو ان کے بازو والے آدمی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بتایا کہ حضور یہ حضرت ابو بکرہ اس وقت آئے تھے مسجد میں جب آپ رکوع میں گئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم سب میں آتے ہیں تو رکوع سے سر اٹھا لیں گے، ہماری رکعت رہ جائے گی۔ بہت جلدی سے تو دوڑ کے آئے تھے، جہاں پر مسجد میں آئے وہیں پر نیت باندھ لیا اور اس کے بعد کھسک کے چل کے صف میں آئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکرہ سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تمہاری رکعت نہیں ملی 1 رکعت پڑھو، یا یہ نہیں کہا کہ رکوع میں تم میرے ساتھ شریک ہوئے تھے تو سورہ فاتحہ کب پڑھی۔ رکوع میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، رکوع سجدے میں قرآن منع ہے، اور رکوع مسلم بھی بڑی چالاک ہے، غیر مسلم تھوڑے ہیں، مسلم بھی بڑی ہو۔ امام مسلم نے مسئلہ بتایا ایک دم کلیئر، کہاں باب القراءت میں نہیں، جا کے بتایا باب التشہد میں۔ باب التشہد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی امام مسلم میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تقریر فرمائی اور آپ نے امام مقتدی کے تعلق کو واضح کیا۔ حضور نے فرمایا کہ جب امام تکبیر بولے تم بھی تکبیر بولو، جب امام رکوع میں جائے تب تم رکوع میں جاؤ، جب امام سجدہ کرے تب تم سجدہ کرو، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ رہو۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ امام اور مقتدی کی ذمہ داری کیا کیا ہے، اذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین۔ یہاں دو جملہ اللہ کے نبی نے صاف کر دیا کہ ولا الضالین تک امام کو کہنا ہے، تم کو صرف آمین بولنا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب امام قرآن کی تلاوت کرے تو تم کو خاموش رہو۔ ایک حدیث تو امام مسلم نے بیان کر دی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، اور شاگرد نے پوچھا کہ حضور اسی طرح کی حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، تو وہ کیسی روایت ہے؟ تو امام مسلم گرج کر بولے وہ عندی صحیح، میرے نزدیک وہ روایت بھی صحیح ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسلم شریف کے یہ الفاظ ہیں باب التشہد میں۔ تو مسلم بھی بول رہا ہے کہ بلا سورہ فاتحہ کی نماز ہو جاتی ہے، بخاری بھی بیچارہ ہاتھ کاٹ دیا، پہلے تو بولا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، لیکن یہاں آ کر بتا دیا کہ بلا سورہ فاتحہ کی بھی ہو جاتی ہے، تو معلوم ہے کہ اس کے نزدیک بھی فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتی تو بلا فرض کی نماز ہو جاتی۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب حضرت ابو بکرہ کو تو ٹائم ہی نہیں ملا پڑھنے کا، تو مجبوری میں چھوڑ دیا نا۔ ہم نے کہا ٹھیک، مجبوری میں اگر کسی کا رکوع چھوٹ جائے، مجبوری میں سجدہ چھوٹ جائے، ایک سجدہ لوگ کر چکے تھے تب ایک آدمی آیا، تو مجبوری میں ایک سجدہ چھوٹ گیا تو اس کی نماز رکعت ہو جائے گی نا؟ کا نام نہیں ہوگی۔ ہم کہتے یہاں کیسے نہیں مجبوری کو مان لیا آپ نے؟ معلوم ہوا کہ رکوع سجدے کی طرح اگر قرآن کی تلاوت بھی مقتدی کے ذمہ فرض ہوتی تو رکعت نہیں مانی جاتی معتبر، جب مجبوری بھی ہو تو رکن چھوٹ جانے سے معتبر نہیں ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ رکن صلاۃ نہیں ہے، سجدے رکوع کی طرح فرض نہیں ہے۔ یہی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے، واجب ہے۔
تو ہم نے دیکھو اس کو بھی مانا اس کو بھی مانا، دونوں حدیث پر سورہ فاتحہ پڑھنے کی اہمیت کو وجوب کے درجے میں تسلیم کر لیا، فرضیت کے درجے میں تسلیم نہیں کیا۔ اور پھر یہ کہ مقتدی پڑھتا نہیں ہے، یہ تو تم جھوٹ بولتے ہو، حنفی مقتدی بھی پڑھتا ہے۔ پڑھنے کا دو طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ سب لوگ پڑھیں اور ایک طریقہ ہے کہ سب لوگ نہیں پڑھیں، سب کی طرف سے ایک پڑھتے ہیں۔ جو اپنے سے پڑھ رہا ہے یہ حقیقتاً تلاوت کر رہا ہے، دوسرا اس کی طرف سے پڑھ رہا ہے تو اس کی تلاوت حقیقتاً نہیں ہے، حکمن ہے۔ آپ کہو گے صاحب یہ تو عجیب بات مولانا صاحب نے کر دی، ہم کوئی عجیب بات نہیں کرتے ہیں، سب عجیب تمہارے ہی یہاں ہے۔ یہ غیر مقلد لوگ جو 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی مسجدوں میں حافظ قرآن سناتا ہے 8 رکعت میں، سناتا ہے کہ نہیں سناتا ہے؟ تو پورا قرآن حافظ پڑھتا ہے کہ سب مقتدی بھی پڑھتے ہیں؟ سب مقتدی پورا قرآن تو نہیں پڑھتے، صرف حافظ پڑھتا ہے۔ تو ختم کے روز کہتے ہیں چلیے آج ہم لوگ کا ختم ہے، تمہارا تو پہلے ہی دن سے ختم ہے بیٹا، آج کیسے کہہ رہے ہیں کہ حافظ پڑھا تو اس کے ختم کرنے سے میرا بھی ختم ہوا۔ پتا چلا کہ امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی کی بھی ہو رہی ہے۔ پورا قرآن حافظ قرآن نے پڑھا، 114 سورت ہے قرآن پاک میں، 113 امام پڑھتا ہے تو مقتدی کی ہو جاتی ہے، تو 14ویں نے کیا قصور کیا ہے کہ یہ پڑھے گا امام تو مقتدی کی طرف سے نہیں ہوگی؟ بتاؤ وجہ فرق۔ 113 پڑھا امام نے، مقتدی کی طرف سے ہو گئی، تو 14ویں میں کون مصیبت آ گئی کہ یہ امام پڑھے گا تو نہیں ہوگی مقتدی کی طرف سے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں حکمن، ہم بے سورہ فاتحہ والے نہیں ہیں۔ اس حدیث پر حکمن عمل کر لیا، اس حدیث پر حقیقت عمل کیا۔ حنفی وہی ہوتا ہے جو حدیث چھوڑتا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ حدیث پر عمل کرتا ہے، حدیثوں کو جمع کرتا ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اہل حدیث وہ ہوتا ہے زیادہ حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، 10 میں 9 کو چھوڑ دیا، ایک کو پکڑ لیا، حلہ کر دیا۔ جو چالاک چور ہوتا ہے وہی چوری کر کے حلہ کر دیتا ہے، چور چور چور، تاکہ لوگ ہم کو نہ چور سکتے۔ آتا ہے سمجھ میں؟ ماشاءاللہ اب تو آپ کی سمجھ میں سب آنے لگا، اور سمجھا تو ایسا دیں گے کہ پھر کسی کے نکالے نہیں نکلے گا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، سب پڑھے لکھے نہیں لوگ ہیں، انٹرنیشنل بدماش ہیں، انٹرنیشنل بدماش ہیں۔ ان کے نزدیک نبی کی نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ صرف صحابی پر ہاتھ صاف نہیں کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فاروق اعظم عثمان غنی ہی پر نہیں، یہ تو اللہ کے نبی پر ہاتھ صاف کیے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بلا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں بیٹے نبی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، بتاؤ ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، آخری وقت تھا حضور کا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امام مقرر کر دیا تھا۔ نماز کون پڑھاتے تھے؟ حضرت ابو بکر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں رہتے تھے، اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ آپ آ کر نماز کریں۔ جب آپ اتنے کمزور بیمار ہو گئے تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دو۔ حضرت عائشہ نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ ابو بکر بڑے کمزور دل کے آدمی ہیں، آپ کے مصلی پر جائیں گے ان کو رلائی آ جائے گی کہ نبی کی جگہ پر آج ہمیں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، عمر سے کہہ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھو۔
تو اسی درمیان ایک دن جماعت کھڑی کر چکے تھے حضرت ابو بکر، نماز ہو رہی تھی، حضور نے حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے، طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس ہوا تو آپ نے ہمت کی اور 2 صحابی جو خادم تھے وہاں، ان کے سہارے سے آپ مسجد میں آ گئے حضرت ابو بکر کے قریب۔ تو حضرت ابو بکر کو احساس ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ہم پیچھے ہٹ کے اب سب میں چلے جائیں۔ حضور نے اشارے سے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ تم اپنی جگہ رہو، اور حضرت ابو بکر کے بائیں جانب آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اب حضرت ابو بکر مکبر ہیں اور نماز کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت اللہ کے نبی آئے تھے حضرت ابو بکر قیام کی حالت میں تھے، نماز ابھی شروع ہوئی تھی، اب اللہ کے نبی آ گئے، اب آگے حصے میں نماز کے امام کون بنے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے۔ میرے بھائیوں، قیام کی حالت میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ تحیات پڑھتے ہیں نا، تب درود پاک الحمد شریف پہلے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر الحمد شریف پڑھ چکے تھے، اللہ کے نبی آ گئے، اب آگے حضور امام، تو حضور نے آگے سورت پڑھا، الحمد شریف نہیں پڑھا۔ الحمد شریف تک تو ابو بکر پڑھ چکے تھے۔ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث بلغ ابو بکر، ابو بکر جہاں تک قرآن پڑھ چکے تھے اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ مسند احمد بن حنبل میں صراحت ہے، میں نے سورت سے اللہ کے نبی نے تلاوت شروع کیا، الحمد ابو بکر نے پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی کے اس رکعت میں نبی نے الحمد شریف نہیں پڑھا، بتاؤ نبی کی یہ رکعت معتبر ہوئی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ غیر مقلد و دم ہے تو کہہ دو کہ نبی کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھا۔ اور تم سے کیا بعید ہے؟ تم کہہ بھی دے سکتے ہو کیونکہ تم تو بڑوں پر ہاتھ صاف کر چکے ہو، عادت بگڑی ہوئی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد دیکھو، کمال علم دیکھو، کتنی دور بینی سے مسلک بنایا۔ یہ نبی کی زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد جماعت سے حضور نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ نبی کی جماعت کی آخری نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے اور نماز صحیح ہو گئی، نبی نے نماز دہرایا نہیں۔ تو پہلے کوئی بھی مسئلہ رہا ہو، آخری عمل نے منسوخ کر دیا سب کو، تو منسوخ روایتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کہتے ہو، کتنا کلیئر مسئلہ ہے، اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ سر دیوار پر جا کے مار دو۔ ہمارا مولوی بیچارہ حنفی ضرور ہے لیکن امام ابو حنیفہ والی صلاحیت اس میں نے، اس کا رنگ نہیں ہے۔ 2-4-10 کتاب پڑھ لینے سے وہ اس میں شان اجتہاد پیدا ہو جائے گی، امام ابو حنیفہ کا دماغ آئے گا اس کے اندر۔ یہ تو مکھی پر مکھی مار کے مدرسے میں آیا ہے، اونگ رہا تھا جب استاد بول رہا تھا۔ سب سے زیادہ دلائل کی روشنی میں مضبوط مسلک حدیث و قرآن سے اقرب مسلک اگر ہے تو وہ علماء احناف کا ہے، اور بحمدللہ ہمارے پاس ضعیف روایتیں نہیں ہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو کہ ان کے مسلک کی بنیاد ضعیف روایت پر ہے، بتاؤ ہم نے کون سی ضعیف روایت پڑھی؟ بخاری کی پڑھی، مسلم کی پڑھی، ضعیف ہے وہ؟ یہ روایت پڑھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت وہاں سے شروع کی، قرآن وہاں سے پڑھنا شروع کیا جہاں تک حضرت ابو بکر
पढ़ चुके थे। हजरत अबू बकर सूरह फातिहा पढ़ चुके थे। आगे नबी ने सूरत से तिलावत शुरू की। इस रकत में नबी की सूरह फातिहा नहीं है, बगैर सूरह फातिहा की ये रकत है नबी की। अगर ये रकत नामुतबर हुई थी तो हुजूर को एक रकत मिलाना चाहिए था या पूरी नमाज अदा करना चाहिए था। नबी ने न रकत मिलाई न नमाज कज़ा की, तो क्लियर कर दिया कि बगैर सूरह फातिहा के नमाज हो जाती है। और अगर कहो कि नहीं साहब सूरत से हुजूर ने तिलावत नहीं की, अलहम्द शरीफ में से कुछ हिस्सा पढ़ चुके थे अबू बकर और कुछ नबी ने पढ़ा, तब बेटे और मसला क्लियर हो गया। गोया हजरत अबू बकर ने भी पूरी सूरह फातिहा नहीं पढ़ी थी और नबी ने भी सूरह फातिहा नहीं पढ़ी थी, दोनों की नमाज हो गई। तो अभी तो नबी ही इधर थे, अबू बकर भी इधर आ जाएंगे। कोई करवट तुम्हारे लिए बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये नबी का आखिरी अमल है जमात की नमाज का। तो इन्नमा यूखज़ु अल आखिर फल आखिर क़ाल अल हुमैदी। इमाम बुखारी कहते हैं मेरे उस्ताद हुमैदी ने हमको कायदा बताया है कि नबी के आमाल में लिया जाता है आखिरी आखिरी आखिरी। तो ये आखिरी है तो इसको लो, पहले वाले को क्यों ले रहे हो? ला सलात इल्ला बिफातिहल किताब, ये पहले का है कि आखिरी है? तो मालूम हुआ कि इन सब रिवायतों में नस्ख का इहतिमाल है। अगर नस्ख साबित भी ना हो तो इहतिमाल तर्क के लिए काफी है। मुतअय्यन होना नस्ख का जरूरी नहीं है। 10 गिलास में शरबत रखा हुआ है, एक में जहर मिला हुआ है, ये मालूम नहीं कि कौन वाले में जहर है। इहतिमाल सब में है, मुतअय्यन तो एक है। तो क्या इस इहतिमाल के बाद भी तुम कोई एक गिलास उठा के पियोगे? नहीं पियोगे। क्यों? जान अजीज है, जान अजीज है बेटे। तो इहतिमाल की हालत में भी जहर छोड़ देते हो। ईमान अजीज है तो नस्ख के इहतिमाल के हालत में भी तुमको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? पता चला कि जिसको हक वाज़ेह कहते हैं, जो क्लियर हक है, वो अहनाफ की तरफ है। अब इनके पास क्या बचा? तो जब घबरा जाते हैं और चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाता है तो कहते हम शाफई हैं। इन बेचारों को पता नहीं है कि शाफई तो मेरा भाई है। शाफई अगर इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ता है, ठीक करता है, उसको पढ़ना चाहिए, उसके पढ़ने से हम खुश होते हैं। और गैर मुकल्लिद इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ता है तो हमको तपाक कर जाता है। क्यों? बड़े बड़े मौलवी लोग के समझ में नहीं आता है। चपड़ कनाती हमारे मौलवी का वो भी तो है हदीस में, ऐसे भी तो वो भी तो एक इमाम का मसलक है। अमल की यकसानियत से हुक्म यकसा नहीं लगता है। शाफई पढ़ रहा है, अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर नहीं पढ़ रहा है, उसने इमाम शाफई के इज्तिहाद पर बुनियाद किया है। उसके पास तकलीफ की सर्टिफिकेट है, ये अपने बुकरात है, ये बेसनद है। नहीं समझ में आता है तुमको। 2 आदमी गाड़ी लेके जा रहे हैं, दोनों ड्राइवर सनातन गाड़ी लेके जा रहे हैं। चौराहे पे पहुंचे, ट्रैफिक पुलिस ने दोनों को हाथ दे के रोका। ड्राइवर से कहा लाइसेंस लाओ। एक ने धड़ाक से लाइसेंस निकाला, दे दिया। दूसरे से पूछा तुम लाइसेंस लाओ, निकाला जल्दी करा। सुनिए साहब जरा बात को सुनिए, लाइसेंस में का स्टीयरिंग घुमाता है, वही गाड़ी चलाता है। गाड़ी हम चलाते हैं कि लाइसेंस चलाता है? आप क्या मांग रहे हैं लाइसेंस? हदीस कुरान में है क्या लाइसेंस? आप हमारा इससे मुकाबला कर लीजिए, इससे ज्यादा हम शानदार गाड़ी चलाते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वाले का बुकरात मालूम होता है, हम मुकाबला करेंगे कि हम यहाँ ज़रबा यज़रबू की गर्दान गर्दानेंगे। पाक नून सतीला व खफीफा मारा, जुर्माना अलग ले जाके बंद कर दिया। क्यों? इसके पास लाइसेंस नहीं है, ये चला रहा है तो नाजायज चला रहा है, ये चला रहा है लाइसेंस वाला तो जायज चला रहा है। ये सूरह फातिहा पढ़ता है या लाइसेंसी है, मान्यता प्राप्त है, ये चला रहा है सूरह फातिहा बे लाइसेंसी है, इसका नाजायज है चलाना, इसको सजा दी जाएगी, इस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अमल एक तरह का हो तो
اور حکم ایک طرح نہیں لگتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ آ گیا ماشاءاللہ. اب تو آپ ہی دن سناسن چلانے لگو. بیٹے ڈرائیوری لائسنس لے کے نکلنا. ایک مل گیا پولیس والا کچھ ذرا سمجھدار مسلمان پولیس بھی تو رہا. اس نے کہا کہ تم کیا بولتا ہے, حدیث قرآن میں نہیں ہے لائسنس کرنا, کہیں لائسنس کا ذکر نہیں ہے. کہا ایک کمینے کہیں گے قرآن میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. جو حکومت کے مقتدر لوگ ہیں, جو اولو الامر ہیں, ان کا آرڈر ماننا ہے کہ نہیں؟ حکومت نے قانون بنایا ہے بلا لائسنس ڈرائیوری چلانا نہیں ہے. یہ قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ کہ لگا یہ تو سمجھ ہی میں نہیں آیا تھا. ہم تو خالی اللہ کو, اللہ کے رسول کو مانتے ہو, بےہودے اولی الامر کو نہیں مانتے ہو. معلوم ہوا کہ تمہارا مسئلہ قرآن کے خلاف ہے. صرف اللہ اور رسول کی اطاعت ہی نہیں فرض ہے, اولی الامر کی بھی اطاعت فرض ہے. یہ کہتے ہیں امام معصوم ہے, امام معصوم نہیں ہے تو ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے. تمہارا باپ معصوم ہے, تم اس کی اطاعت کرو گے کہ نہیں بیٹے بتاؤ؟ معلوم ہوا کہ یہ ناخلف لوگ ہیں, یہ باپ کے باغی ہیں, یہ باپ کی اطاعت فرما برداری نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے. یہ شیعوں سے لیا. ان کے نزدیک امام کے لیے شرط ہے معصوم ہونا. یہ شیعوں کا مسلک ہے. اور اہل سنت کے یہاں امام کا معصوم ہونا شرط نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ماشاءاللہ اب تو سب سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ صرف سورہ فاتحہ کا مسئلہ ابھی کلیئر ہوا, ابھی آمین کلیئر نہیں ہوا, رفع یدین کلیئر نہیں ہوا, 3 طلاق کلیئر نہیں ہوا. تو ابھی تو نکاح ہوا ہے, آئے گا طلاق کا نمبر انشاءاللہ. ثم انشاءاللہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا. یار زندہ صحبت باقی. اگر آپ حضرات نے موقع دیا انشاءاللہ جو باقی مسائل رہ گئے ہیں وہ کل صاف کر دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے, ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.